نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ اور جب ستارے بکھر کر گر جائیں گے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندر بڑکائے جائیں گے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب جانیں آپس میں ملائی جائیں گی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کس گناہ کے بدلے کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم کو بڑکا دیا جائے گا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب کر دی جائے گی عَلِمَتْ نَفْسٌ جان لے گا ہر نفس جان لے گی ہر جان ما احضرت کہ کیا وہ لے کر آئی ہے کیا اس نے حاضر کیا ہے دوبارہ سنیے اذا الشمس كورت جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ اور جب ستارے بکھر کر گر جائیں گے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندر بڑکائے جائیں گے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب جانیں آپس میں ملائی جائیں گی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ کس گناہ کی وجہ سے کس گناہ کی پاداش میں قتلت وہ قتل کی گئی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم کو بڑکا دیا جائے گا جب جہنم بڑکائی جائے گی وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب لائی جائے گی عَلِمَتْ جان لے گا نفس ہر نفس ما احضرت وہ کیا لے کر آیا ہے عَلِمَتْ نفس ہر جان جان لے گی ما احضرت وہ کیا لے کر آئی ہے یہ سورہ مبارکہ جس کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورہ تکویر
یہ مکی صورت ہے. اس کے اندر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے. جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینظر الی یوم القیامت، جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، ایسے دیکھے جیسے اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، تو اسے چاہیے کہ وہ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ اور اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ یہ والی 3 صورتیں پڑھ لے کہ ان کے اندر قیامت کا نقشہ ہے. اور یہ جو سورہ مبارکہ جس کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس سورت کی ابتدائی آیات میں قیامت کو واقع ہونے والی 12 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. پہلی 6 چیزیں نفخہ اولا کے وقت ہوں گی اور آخری 6 چیزیں دوسرے نفخہ کے وقت. آئیے آیات کی طرف. اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس كورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا. کورت اس کا یہ معنی بھی ہوتا ہے جب سورج تاریک ہو جائے گا، جب سورج بے رونق ہو جائے گا، جب اس کی روشنی جاتی رہے گی. اور یہ معنی بھی کہ جب اس کو لپیٹ لیا جائے گا. قور الامامہ کہتے ہیں پگڑی لپیٹنے کو، اور اسی طرح سے تکویر المتاع بولا جاتا ہے سامان کے لپیٹنے اور سامان کے باندھ لینے کو. تو اتنی وسعت والا سورج جو پوری دنیا پر چمکتا ہے، سورج کو، اس کی شعاؤں کو اور اس کی روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا اور بالکل بے نور ہو جائے گا. اور یہی حال چاند کا بھی ہوگا. جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، سورج اور چاند قیامت کے دن لپیٹ دیے جائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت سورج کو اپنے ہاتھ پر اس طرح سے لپیٹ لیں گے کہ جیسے ایک رجسٹر کے اوراق کو لپیٹ دیا جاتا ہے. تو جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، سورج، چاند، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، کائنات بے نور ہو جائے گی، کائنات میں اندھیرا چھا جائے گا. اور اس کے بعد ایک اور خوفناک منظر لوگ دیکھیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، جب ستارے بکھر کے گر جائیں گے. انقدرت اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے اس کا تناثرات کے معنی میں کہ بکھر کر گر جانا، آسمان کے سارے ستارے ایسے گریں گے جیسے ستاروں کی بارش ہوتی ہے. اور دوسرا اس کا معنی ہے تغیرت، متغیر ہو جانا، گدلا ہو جانا، میلا ہو جانا، بے نور ہو جانا. تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب ستارے جڑ جائیں گے، سورج کو لپیٹ لیا جائے گا اور ستارے جڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. اتنی قوت والے پہاڑ جن کو زمین کے اندر گاڑا ہوا ہے، اور وہ زمین کے سینے پر ایک میخ کی طرح سجے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے زمین نے ہچکولے کھانے چھوڑ دیے ہیں. یہی پہاڑ
جن کے ذرات کے اندر ایک کشش پائی جاتی ہے، اور اس کشش کی وجہ سے اس کے ذرات آپس میں ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کشش کو ختم کر دیں گے، اور اس کشش کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ذرات جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں وہ ریت کی مانند ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یہ بڑے بڑے عظیم الشان پہاڑ یہ ریت بن جائیں گے، اور پھر ہوا چلے گی اور ہوا میں ایسے اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ جیسے دھن کی ہوئی اون ہوتی ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ اشار اشرا کی جمع ہے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں۔ عربوں کے نزدیک یہ بڑا قیمتی سامان تھا، اور اس سامان کو وہ اپنے ہاں بڑا عزیز رکھتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے۔ لیکن سور پھونکے جانے کی ابتدا میں جو گھبراہٹ پیدا ہوگی، جو پریشانی ہوگی، اس پریشانی کی وجہ سے ہر ایک آدمی کو اپنی پڑی ہوگی۔ وہ سوچے گا کسی نہ کسی طرح سے میری جان بچ جائے، میں بچ جاؤں، میں اللہ رب العزت کے غضب سے نجات پا جاؤں۔ تو یہ جانور 10 ماہ کی گابن حاملہ اونٹنیاں یہ ویسے ہی بیکار پھر رہی ہوں گی، لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا۔ زمین کا سامان، یہ سونا، یہ چاندی، یہ درہم، دینار، مال و زر، ان کی طرف لوگ ذرہ بر نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ قیامت کی ہولناکی ایسی ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے کہ وحشی جانور جو بھاگتے پھرتے ہیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ قیامت کی گھبراہٹ ایسی ہے کہ ڈر اور خوف کے مارے سارے جانور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بڑکا دیے جائیں گے۔ سجرت جیسے کہتے ہیں سجرت تنور، اس نے تنور کو جلایا۔ سجرہ اس میں مبالغہ ہے کہ خوب بڑکا دیا جانا۔ سمندر کیسے بڑکائے جائیں گے؟ اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زمین کے نیچے جو بے پناہ حرارت اور آگ ہے، جو آتش فشاں پہاڑوں کے بیدار ہونے کی صورت میں کبھی ظاہر بھی ہوتی رہتی ہے، اللہ کے حکم سے وہی آگ سمندروں کو بڑکا کر باب بنا کر اڑا دے گی، اور سمندروں کا پانی خشک، پھر پہاڑوں کی بلندیاں اور سمندروں کی گہرائیاں ختم ہو کر زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی 2 چیزوں کا مرکب ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن کا، اور جن میں سے ایک گیس جلانے والی ہے اور دوسری جلنے والی۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ ان دونوں کو ملا کر آگ بجھانے والا پانی بنا دیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے ان دونوں کا ملاپ ختم ہو جائے گا، اور یہی چیزیں اپنی اصل کی طرف لوٹ کر بڑکانے اور بڑکنے والی بن جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں ملائی جائیں گی۔ یہاں سے دوسرے نفخہ کے بعد کے حالات ہیں کہ جب لوگ قبروں سے اٹھ کے میدان محشر میں باری تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، اس وقت جانیں ملائی جائیں گی۔ اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ پہلی یہ کہ جانیں جسموں کے ساتھ ملا دی جائیں گی تو سب لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور دوسرا معنی یہ ہے
کہ جانوں کی قسمیں بنا دی جائیں گی۔ اسی لیے بعض نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب ہر قسم کے لوگ الگ الگ اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی نیکوں کو نیکوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، بروں کو بروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، کہ جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ہم شکلوں کو اور ان کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے آپس میں ملا دیے جائیں گے، نیک نیکوں کے ساتھ، برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ایک اور مقام بھی آتا ہے، کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرمین کو مخاطب کر کے کہا جائے گا کہ مجرموں تم الگ ہو جاؤ، مجرم الگ ہیں، نیک الگ ہیں، پارسا لوگ، اولیاء لوگ۔ تو فرمایا کہ جب ہر قسم کے لوگ الگ الگ اکٹھے کیے جائیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم کی وجہ سے، کس گناہ کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔ کہ عرب کے لوگ بچیوں کو زندہ ہوتے ہی دفن کر دیا کرتے، ان کا گلا گھونٹ دیتے، یا زندہ بچی کو پکڑ کے تو مٹی کے اندر دبا دیتے تھے۔ یہ ان کی درندگی، بہیمیت اور سنگ دلی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے، اس دن سے ڈرو، اس دن یہ زندہ درگور کی جانے والی جان سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے۔ اور جب اس نے بتایا کہ میرا تو کوئی جرم نہیں تھا، میرا جرم بس یہی تھا کہ مجھے باری تعالیٰ تو نے بیٹی بنایا تھا اور اسے بیٹی پسند نہیں تھی، اس کی چاہت بیٹے کی تھی کہ بیٹا اس کے کام آئے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اسے کما کر دے گا، جنگ میں اس کے کام آئے گا، اور اس نے سوچا کہ بیٹی کی حفاظت کرنی پڑے گی، بیٹی کو کھلانا پڑے گا، تو اس نے مجھے بس اس جرم کی پاداش میں قتل کر دیا کہ میں بیٹی تھی۔ اس وقت اس معصوم جان کا ہاتھ ہوگا اور قتل کرنے والے کا گریبان ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، یعنی اعمال ناموں کو جو بند تھے کھول دیا جائے گا، پھیلا کر سامنے کر دیا جائے گا، اور ہر عمل کرنے والا اپنے سامنے کھلے ہوئے صحیفے کو پڑھے گا، اپنے نامہ عمل کو پڑھے گا، اور زندگی کا سابقہ سارا نقشہ، اس کے گزرے ہوئے شب و روز، لیل و نہار اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ ایک اس کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے جب آسمان کھول دیے جائیں گے۔ کشیدت، کہ عالم بالا پر آسمان کا پردہ جو کھال کی طرح چڑھا ہوا ہے اتار کے اس کو تہہ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد لوگ عالم بالا کو اپنی آنکھوں کے سامنے نمودار دیکھیں گے، اور یہ دونوں چیزیں میدان محشر میں ہوں گی، صحیفوں کا ملنا اور اسی طرح سے آسمان کی کھال کا کھینچ دیا جانا اور عالم بالا کا اپنے سامنے دیکھنا۔ فرمایا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بڑکا دی جائے گی۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن جہنم لوگوں کے سامنے لا کے کھڑی کر دی جائے گی،
اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے وہ اس کی آواز کو سنیں گے، جہنم جوش مار رہی ہوگی، جیسے غیظ و غضب کے اندر ہے، اور وہ لوگوں کو دیکھ رہی ہوگی اور لوگ جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم بڑکا دی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جنت کے قریب کر دیا گیا، جہنم سے دور کر دیا گیا، وہی بندہ در حقیقت کامیاب ہو گیا۔ تو جس کے جنت قریب کر دی گئی، متقین کے جنت قریب ہو گئی اور مجرمین کے جہنم قریب ہو گئے۔ مجرمین جہنم کو بڑکتا ہوا دیکھیں گے اور مومنین متقین جنت اور اس کی رونق کو دیکھ رہے ہوں گے۔ علمت نفس ما احضرت، جان لے گی ہر جان، ما احضرت، کہ وہ کیا لے کر آئی ہے، اس نے کیا حاضر کیا ہے۔ اس کے زندگی کے گزرے ہوئے سارے شب و روز نامہ عمل میں ایک ایک کر کے محفوظ کر لیے گئے ہیں۔ کرامن کاتبین نے ان کی زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا۔ اگر کوئی گناہ 7 پردوں کے اندر چھپ کے کیا ہے وہ بھی لکھ لیا ہے، اگر تنہائی کے اندر اس نے حیا کی چادر کو داغدار کیا ہے اس کو بھی لکھ لیا ہے، اور اگر کوئی نیکی وہ کہیں بھی چھپ کر کی ہے اس نیکی کو بھی لکھ لیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے سارے ہی شب و روز نامہ عمل کے اندر کاپی کر دیے ہیں۔ یہ ساری سی ڈی، یہ میموری کارڈ، یہ صحیفہ قیامت والے دن بندے کے سامنے کر دیا جائے گا اور وہ اپنے گزرے ہوئے سارے ایام اپنے سامنے پڑے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔